تو آج ہم وقت میں پیچھے جا رہے ہیں 50 کی دہائی اور بات کریں گے ایک ایسی گاڑی کی جس کا خیال ہی اس زمانے کی طرح بہت بڑا، بہت جرأت مندانہ تھا۔ فورڈ نیوکلیون، ایک ایسی گاڑی جسے ایٹمی توانائی سے چلانے کا خواب دیکھا گیا۔ جی بالکل۔ ذرا سوچیں، وہ 50 کی دہائی کا آخری حصہ تھا۔ ایٹمی توانائی کا ہر طرف ایک جادو سا طاری تھا، بالکل ویسے جیسے آج کل ہم سنتے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت، AI۔ ہاں، ہر مسئلے کا حل جیسے ایٹم ہی ہو۔ بالکل ایسا لگتا تھا ایٹم ہر چیز کر دے گا، اور کمپنیاں تو بس وہ اس نئی لہر پر سوار ہونا چاہتی تھی۔ فورڈ بھی ان میں سے ایک تھا۔ جی ہاں۔ یہ ساری معلومات ہمیں ملی ہیں ہسٹورک مسٹریز نامی ویب سائٹ پر ایک مضمون سے۔ تو آج ہم اسی مضمون کو سامنے رکھ کر اس حیران کن، تقریباً یقین نہ آنے والے خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ تھا کیا، کیوں سوچا گیا، اور پھر ہوا کیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ دور تھا ہی ایسا۔ ٹیکنالوجی کو لے کر ایک عجیب امید پرستی تھی۔ جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، ایک نیا اعتماد تھا، اور جوہری توانائی کو تو جیسے مستقبل کی چابی سمجھا جا رہا تھا۔ اچھا؟ جی، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ توانائی سے لے کر ٹرانسپورٹ تک ہر چیز بدل دے گی، ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو یہ فورڈ نیوکلیون کا خیال آیا 1958 میں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ گاڑی کے لیے ایٹم بام، میرا مطلب ہے ایٹمی توانائی کیوں؟ یہ کوئی مارکیٹنگ چال تھی صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے؟ مضمون تو کہتا ہے نہیں، کچھ اور بات بھی تھی۔ ہاں دیکھیں، بظاہر تو یہ صرف دکھاوا نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات پیش کی جا رہی تھیں۔ سب سے بڑی بات تو تھی جوہری توانائی کا وہ وعدہ کہ یہ تقریباً لامحدود توانائی دے گی۔ لامحدود؟ مطلب گاڑی چلتی رہے گی؟ جی، یعنی پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہی نہیں، بار بار پمپ پر جانے کا جھنجھٹ ختم۔ اور اس زمانے کی گاڑیاں تو ویسے بھی بہت ایندھن پیتی تھیں، ٹینک بھی چھوٹے ہوتے تھے۔ پھر ایک اور بات جو اہم ہے، اسی دور میں یعنی 50 کی دہائی میں ہی چارلز کلنگ جیسے سائنسدان فضا میں CO2 کی مقدار پر کام شروع کر چکے تھے، تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ اچھا، اتنی پرانی بات ہے یہ؟ جی ہاں۔ تو توانائی کی سیکیورٹی کا مسئلہ، یعنی تیل کے لیے دوسرے ملکوں پر انحصار اور ماحول پر اثرات کی ہلکی پھلکی سوچ، یہ چیزیں شروع ہو رہی تھیں۔ تو جوہری توانائی ان سب کا ایک سمجھیں جادوئی حل نظر آ رہی تھی۔ صحیح۔ اور پھر ایک اور عنصر بھی تھا، ایٹمی توانائی اس وقت جدیدیت کی علامت تھی، ترقی کی، مستقبل کی۔ یہ فوسل فیول سے زیادہ سائنسی، زیادہ دلچسپ لگتی تھی۔ سرد جنگ بھی تو چل رہی تھی امریکہ اور سوویت یونین میں۔ ہاں، ٹیکنالوجی کی دوڑ۔ بالکل۔ تو ایک ایٹمی گاڑی بنانا، یہ ایک طرح سے اپنی تکنیکی طاقت دکھانے والی بات بھی تھی۔ اچھا، یہ تو سمجھ آیا کہ خیال کیوں آیا، لیکن یہ کام کیسے کرتی؟ مطلب ایک گاڑی میں ایٹمی ری ایکٹر، یہ تو سننے میں ہی بہت عجیب ہے۔ مضمون میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، یہی تو اس کا سب سے دلچسپ اور متنازع پہلو تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں جہاں عام طور پر ڈگی ہوتی ہے یا اسپیئر ٹائر، وہاں ایک چھوٹا سا ایٹمی ری ایکٹر لگا ہو۔ یہ ری ایکٹر کام کرتا یورینیم فشن سے۔ فشن یعنی ایٹم کو توڑنا؟ بالکل، آسان لفظوں میں یورینیم جیسے بھاری عنصر کا ایٹم ٹوٹتا ہے اور اس سے بہت زیادہ بے پناہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ نیوکلیون کے منصوبے میں یہ تھا کہ اس حرارت سے پانی کو بھاپ بنایا جائے۔ بھاپ سے گاڑی؟ جی، وہ تیز رفتار بھاپ پھر ایک ٹربائن کو گھماتی اور وہ ٹربائن میکینیکل توانائی بناتی جو پہیوں تک جاتی اور گاڑی چلتی۔ یہ اصول تو وہی ہے جو آج بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے، بس فرق یہ تھا کہ اسے ایک گاڑی میں فٹ کرنے کی کوشش تھی۔ اور اس کی جو تصویریں ہیں وہ بھی بڑی فیوچرسٹک سی ہیں۔ ری ایکٹر پیچھے ایک بڑے ڈبے میں دکھایا ہے، اسپیئر ویل جیسا ہی لگتا ہے تقریباً، اور ڈرائیور کا کیبن بالکل آگے ہے، اگلے پہیوں سے بھی باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ شاید اسی لیے کہ ڈرائیور ری ایکٹر سے دور رہے۔ جی ہاں، ڈیزائن میں یہ کوشش تو نظر آتی ہے کہ حفاظت کا خیال رکھا گیا ہے۔ کم از کم کاغذوں پر تو یہی لگتا ہے۔ کیبن کو آگے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ڈرائیور اور مسافروں کو ری ایکٹر کی تابکاری سے جہاں تک ہو سکے بچایا جائے۔ لیکن خود یہ حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس پر ابھی بات کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ری ایکٹر کے فائدے کیا بتا رہے تھے وہ؟ لامحدود توانائی تو ٹھیک ہے، اور کیا؟ دو بڑے فائدے اور تھے۔ پہلا تھا توانائی کی کثافت، یعنی انرجی ڈینسٹی۔ انرجی ڈینسٹی؟
جی، مطلب یہ کہ بہت تھوڑے سے جوہری ایندھن میں جیسے یورینیم بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے، پیٹرول یا ڈیزل کے مقابلے میں کہیں زیادہ۔ اسی لیے تو فورڈ کا دعویٰ تھا کہ نیوکلیون ایک چارج پر یعنی ایک بار فیول ڈالنے پر تقریباً 5000 میل یعنی 8000 کلومیٹر تک چل سکے گی۔ 5000 میل ایک بار میں؟ یہ تو آج کل کی بہترین الیکٹرک گاڑیوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اس زمانے کے حساب سے تو یہ ناقابل یقین تھا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ چلتے ہوئے یہ گاڑی کوئی دھواں یا نقصان دہ گیسیں نہیں نکالے گی کیونکہ اس میں کچھ جل تو رہا نہیں تھا۔ زیرو ایمیشن؟ جی، شہروں میں آلودگی اس وقت بھی مسئلہ بن رہی تھی، تو زیرو ایمیشن کا یہ خیال بہت زبردست تھا۔ ٹھیک ہے، فائدے تو واقعی بہت زبردست لگ رہے ہیں۔ اتنی لمبی رینج، کوئی آلودگی نہیں، تو پھر ہوا کیا؟ یہ منصوبہ حقیقت کیوں نہیں بنا؟ ہم آج سڑکوں پر یہ گاڑیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ مضمون تو کہتا ہے یہ کبھی ڈیزائن یا ماڈل سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ کیا رکاوٹیں تھیں آخر؟ جی ہاں، یہیں پر وہ خواب اور حقیقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے ناکام ہونے کی کئی بڑی ٹھوس وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی اور سب سے سنگین وجہ تھی حفاظت، یعنی سیفٹی۔ تابکاری والا خطرہ؟ بالکل، لوگوں کو ایٹمی توانائی کے خطرات کا اندازہ تھا، خاص طور پر تابکاری کا۔ اب آپ خود سوچیں، اگر نیوکلیون جیسی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ اللہ نہ کرے۔ جی، بہترین حالت میں بھی اگر ری ایکٹر کو نقصان پہنچے تو خطرناک تابکاری لیک ہو سکتی تھی، جو نہ صرف گاڑی میں بیٹھے لوگوں بلکہ آس پاس کے پورے علاقے کے لیے جان لیوا ہو سکتی تھی۔ یعنی ایک چھوٹی سی ٹکر بھی بہت خطرناک ہو سکتی تھی، صرف بڑے حادثوں کی بات نہیں۔ یقیناً، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا حادثہ نہ بھی ہو، روزمرہ کی ہلکی پھلکی ٹکریں یا گاڑی میں کوئی خرابی، یہ بھی تابکاری لیک ہونے کا سبب بن سکتی تھیں۔ اور بدترین صورتحال میں، جیسا مضمون میں بھی اشارہ ہے، ایک شدید حادثہ، چھوٹے پیمانے پر ایٹمی دھماکے جیسا اثر یا تابکاری کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ، مطلب یہ بہت ہی خوفناک صورتحال بن سکتی تھی۔ یہ سوچنا ہی خوفناک ہے کہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی ایٹمی گاڑیاں سڑکوں پر گھوم رہی ہوں، گھروں کے پاس، بازاروں میں۔ بالکل، یہ خطرہ بہت بڑا تھا۔ پھر حفاظت کے علاوہ دوسرے بڑے مسائل تھے، لاجسٹکس کے، یعنی انتظامات، انفراسٹرکچر۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ سوچیں، ان گاڑیوں کے فیولنگ سٹیشنز کیسے ہوتے؟ ان میں وہ یورینیم کون ڈالتا، کیسے ڈالتا، اور سب سے بڑا سوال، استعمال شدہ جوہری ایندھن جو کہ انتہائی خطرناک کچرا ہوتا ہے، اسے گاڑی سے کیسے نکالا جاتا اور پھر اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے کہاں لگایا جاتا؟ ہاں، یہ تو سوچا ہی نہیں۔ اس کے لیے ایک بالکل نیا، بہت ہی محفوظ اور ظاہر ہے بہت مہنگا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا۔ شہر قصبے خاص قسم کے نیوکلیئر سروس اسٹیشن بنانے پڑتے۔ اگر آج دیکھیں تو الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشن بنانا ہی اتنا بڑا کام لگتا ہے، تو یہ نیوکلیئر اسٹیشن تو اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہوتے۔ اس کے لیے تو حکومتوں کو بہت پیسہ لگانا پڑتا اور بہت سخت قانون بنانے پڑتے ہیں۔ بالکل، اور پھر آخری اور شاید سب سے بنیادی رکاوٹ خود ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیکنالوجی؟ جی، 1950s کی دہائی میں وہ ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں جو ایک ایٹمی ری ایکٹر کو اتنا چھوٹا، اتنا ہلکا، اتنا محفوظ اور قابل اعتماد بنا سکتی کہ اسے گاڑی میں لگایا جا سکے۔ بڑے نیوکلیئر ری ایکٹر تو بن رہے تھے پاور پلانٹس کے لیے، لیکن انہیں اتنا چھوٹا کرنا کہ گاڑی میں سما جائیں، ہاں، اور ساتھ ہی ان کے گرد تابکاری روکنے کے لیے مناسب شیلڈنگ یعنی حفاظتی تہہ بنانا جو اتنی بھاری نہ ہو کہ گاڑی چلی نہ سکے، یہ اس وقت کے انجینئرز کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ مضمون میں ٹھیک ہی لکھا ہے کہ یہ تصور حقیقت سے زیادہ سائنس فکشن تھا، وہ ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی۔ تو پھر اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا فورڈ واقعی سنجیدہ تھا اس منصوبے کے بارے میں، یا یہ بس ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا، مستقبل دکھانے کا ایک طریقہ؟ مضمون کا اشارہ تو یہی لگتا ہے کہ یہ شاید ایک کانسیپٹ کار تھی، جیسے آج کل کار شوز میں ہوتی ہیں، جو بنتی کبھی نہیں۔ زیادہ امکان یہی لگتا ہے۔ کانسیپٹ کارز کا مقصد اکثر یہی ہوتا ہے کہ عوام کو دکھایا جائے کہ کمپنی کیا کچھ سوچ رہی ہے، مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ اس سے کمپنی کا امیج بنتا ہے یا مارکیٹ کا رد عمل دیکھا جاتا ہے۔
ایسا نہیں لگتا کہ فورڈ نے نیوکلیون کی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر کوئی بہت سنجیدہ سرمایہ کاری کی ہو؟ اور اگر وہ کرتے بھی تو جیسا ہم نے بات کی اس وقت کی ٹیکنالوجی کی حدیں اتنی واضح تھیں کہ یہ منصوبہ عملی طور پر ناممکن تھا. وہ چھوٹا سا ری ایکٹر بنانا ہی ممکن نہیں تھا. تو ٹھیک ہے، منصوبہ ناکام ہوا، گاڑی نہیں بنی، لیکن اس پوری کہانی کا، اس کوشش کا کوئی مطلب ہے؟ کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ میرے خیال میں اس کی میراث ایک ناکام منصوبے سے زیادہ ہے. یہ انسان کی بڑی سوچ کی، جرأت کی اور جو ٹیکنالوجی کی حدیں ہیں انہیں چیلنج کرنے کی خواہش کی ایک علامت ہے. اچھا، اگرچہ نیوکلیون سڑک پر نہیں آئی، لیکن اس قسم کی آؤٹ آف دی باکس سوچ، یہ تخلیقی صلاحیت، یہی تو ترقی کی بنیاد بنتی ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑی چھلانگیں لگانے کے لیے ایسے ہی بڑے خواب دیکھنے پڑتے ہیں. یہ ہمیں کیا ہوتا اگر والے سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے. یہ کیا ہوتا اگر والی بات واقعی دلچسپ ہے، خاص طور پر جب ہم اسے اس بات سے جوڑتے ہیں جیسا مضمون میں بھی ذکر ہے کہ گاڑیوں کی جو بنیادی ٹیکنالوجی ہے یعنی پیٹرول انجن، وہ کئی دہائیوں تک تقریباً ایک ہی جگہ کھڑی رہی. جی، ایک جمود سا تھا. بالکل ایک جمود تھا، جو اب جا کر الیکٹرک گاڑیوں ای ویز کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. ای ویز نے تو پوری انڈسٹری کو ہلا دیا ہے. اس پس منظر میں دیکھیں تو 50 کی دہائی میں نیوکلیون جیسا خیال تو بالکل ہی وقت سے بہت پہلے کی بات تھی. اس کا کامیاب ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا. بالکل. اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ بہت سی کامیاب ٹیکنالوجیز بھی اسی طرح کیا ہوتا اگر کے طور پر ہی شروع ہوئی تھیں. کون کہہ سکتا ہے کہ اگر اس وقت حالات مختلف ہوتے، ٹیکنالوجی تھوڑی بہتر ہوتی یا دنیا اس خیال کو زیادہ سنجیدگی سے لے لیتی تو شاید آج کچھ اور منظر ہوتا؟ ہاں شاید. لیکن جیسا کہ مضمون میں بھی ہلکے پھلکے انداز میں مذاق ہے، پھر یہ بھی سوچنا پڑتا کہ کہیں وہ تابکاری واقعی سب تک نہ پہنچ جاتی. یہ ایک ایسا کیا ہوتا اگر ہے جس کے ساتھ ایک بہت بڑا لیکن لگا ہوا ہے. صحیح کہا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فورڈ نیوکلیون ایٹمی دور کی امیدوں اور لامحدود توانائی کے خواب کی ایک دلچسپ مثال تھی. ایک ایسا تصور جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا، لیکن حفاظت، لاجسٹکس اور ٹیکنالوجی کے پہاڑ جیسے چیلنجز سے ٹکرا کر رہ گیا. آخر میں یہ ایک کیا ہوتا اگر کی کہانی بن کر رہے گی. بالکل. اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک اہم نقطے کی طرف لاتا ہے. مضمون میں تو یہ براہ راست نہیں کہا گیا، لیکن اس کہانی پر غور کریں تو ایک سوال اٹھتا ہے. آج ہم توانائی کی نئی ٹیکنالوجیز جیسے نیوکلیئر فیوژن، یہ فشن سے الگ ہے؟ جی، فیوژن فشن سے مختلف ہے اور ممکنہ طور پر زیادہ محفوظ بھی سمجھا جاتا ہے. تو فیوژن ہو یا توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے نئی بیٹریاں ہوں، ان پر آج اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. تو کیا یہ کہیں نہ کہیں 50 کی دہائی کے ایٹمی دور جیسے ہی بلند عزائم اور ممکنہ خطرات، چاہے وہ مختلف قسم کے ہوں، ان کی عکاسی نہیں کرتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم آج ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے دعووں کو، ان سے جڑی امیدوں کو اور ان کی عملی مشکلات یا ممکنہ منفی اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں. یعنی کیا ہم ماضی سے کچھ سیکھ پائے ہیں؟ جی، کیا ہم ماضی کی وہ حد سے زیادہ امید پرستی یا خطرات کو نظر انداز کرنے کے رجحان سے کچھ سیکھ پائے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو فورڈ نیوکلیون کی کہانی ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتی ہے.